بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے ٹاپ راک۔ عمران نے کار پورچ میں روکی اور ابھی وہ کار کو لاک کر ہی رہا تھا کہ کار کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ اب باہر بھی آ جائیے، شہزادہ عالم، ثریا کی مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی۔ شہزادہ عالم کہاں ہے؟ کدھر ہے؟ ارے غضب ہو گیا، وہ اڑ گیا۔ اوہو، اب کیا ہوگا؟ عمران نے بڑے پریشان لہجے میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے سخت مایوسی اور افسوس ہو رہا ہو، اور پھر برآمدے میں جیسے مترنم ہنسی کا طوفان سا آ گیا۔ ہائے، یہ کورس ہنسی کا ریکارڈ کہاں بج رہا ہے؟ عمران نے حیرت سے اچھلتے ہوئے کہا۔ آپ باہر بھی نکلے، میری فرینڈز دیکھنا چاہتی ہیں، ثریا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ دیکھنا چاہتی ہیں؟ مگر وہ تو اڑ گیا، اب کیا ہوگا؟ عمران نے پریشان لہجے میں کہا۔ کون اڑ گیا؟ ثریا بھی حیران ہو رہی تھی۔ ارے وہی شہزادہ عالم، قسمت کا حال بتانے والا طوطا۔ اسی کا تو پوچھ رہی تھی نا تم؟ عمران نے مایوسی سے کہا۔ میں آپ کو کہہ رہی تھی شہزادہ عالم، بس آپ زیادہ نہ اترائیے اور باہر آ جائیے، ثریا نے اس کا بازو پکڑ کر باہر کھینچتے ہوئے کہا۔ اور عمران یوں باہر آ گیا جیسے بادل ناخواستہ ایسا کر رہا ہو، پھر اس کی نظریں جیسے ہی برآمدے میں پڑیں وہ چونک کر سیدھا ہو گیا۔ اس نے جلدی سے اپنی ٹائی کی نوٹ سیدھی کرنا چاہی، مگر بوکھلاہٹ میں اسے اور ٹیڑھا کر دیا۔ بھائی فرینڈز، یہ ہے میرا اکلوتا بھائی علی عمران، بولو کیسا ہے؟ ثریا نے عمران کا بازو پکڑ کر برآمدے میں کھڑی ہوئی 4 لڑکیوں سے کہا، جیسے باقاعدہ وہ بولی دے رہی ہو۔ اس کی ٹانگیں چھوٹی ہیں، بیچارہ ٹھگنا لگ رہا ہے، ایک لڑکی نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، اور برآمدہ کھی کھی کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ اور آنکھیں تو دیکھو جیسے بٹن ہو، تنگ نظر شاید اسی کو کہتے ہوں گے، ایک دوسری لڑکی نے کہا، اور برآمدے کی چھت جیسے کہوں کہ نئے ابھرنے والے طوفان نے اڑا دی ہو۔ اور ناک دیکھو جیسے کوا منڈیر پر بیٹھا ہو، ایک اور لڑکی نے فکرہ چست کیا۔ نہ بھائی نہ، اس بیچارے کو کچھ نہ کہو، آخر یہ ثریا کا بھائی ہے، مگر شاید اللہ تعالیٰ نے اسی ٹھیکے پر بنوایا ہے۔ چوتھی نے پچکارتے ہوئے کہا، اور کہوں کا طوفان ایک بار پھر پھٹ پڑا۔ ثریا روحانسی سی ہو گئی تھی، جبکہ عمران یوں اکڑا کھڑا تھا جیسے کلف لگا ہوا کرتا کونٹھی سے ٹنگا ہوا ہو۔ جل ککڑیاں حسد کے مارے جل گئی نا، میرا بھائی تو شہزادہ ہے، شہزادہ، ثریا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ شہزادہ؟ اگر یہ سچ مچ کا شہزادہ ہے تو پھر بھوتوں کا شہزادہ ہوگا، ان میں سے ایک نے کہا، اور ایک بار پھر کہے امٹ پڑے۔ ارے یہ کیا بدتمیزی ہے، کیوں باہر کھڑی کہے لگا رہی ہو، اندر نہیں بیٹھا جاتا؟ اچانک برآمدے کے کونے والے دروازے سے عمران کی والدہ کی آواز سنائی دی، اور وہ سب بے اختیار سہم کر گیلری میں دوڑ گئیں۔ امی، عمران آیا ہے؟ ثریا نے وہیں کھڑے کھڑے ہانک لگائی۔ عمران آیا ہے؟ کہاں ہے کمبخت؟ باہر کیوں کھڑا ہے؟ عمران کی والدہ کی تیز آواز سنائی دی، اور دوسرے لمحے وہ برآمدے میں آ گئیں۔ عمران اسی طرح اکڑا کھڑا تھا۔ ارے کیا ہوا میرے بیٹے کو، کیا ہوا؟ عمران کی والدہ نے عمران کو اس حالت میں دیکھتے ہی بوکھلا کر کہا، اور پھر تیزی سے عمران کی طرف دوڑی۔ وہ امی جان، ثریا کی سہیلیاں، وہ مجھے کہہ رہی تھیں کہ تم بھوتوں کے شہزادے ہو۔ سچ امی جان؟ عمران نے رو دینے والے لہجے میں کہا۔ ارے کیا کہہ رہے ہو؟ ان کی یہ جرت کہ میرے بیٹے کو بھوتوں کا شہزادہ کہیں، ابھی جوتیوں سے کھوپڑے پلپلی کر دوں گی، میرا بیٹا تو پرستان کا شہزادہ ہے، پرستان کا، عمران کی والدہ نے قریب آتے ہوئے کہا۔ اور عمران تیزی سے ان کے پیر چھونے کے لیے جھک گیا، اور عمران کی والدہ نے آگے بڑھ کر اسے یوں گلے سے لگا لیا جیسے صدیوں کی بچھڑی ہوئی ماں کی اپنے گمشدہ بیٹے سے اچانک ملاقات ہو گئی ہو۔ ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو ابل پڑے۔ تم عمران، تم نے مجھے بہت دکھ دیا ہے، تم مجھ سے ملنے ہی نہیں آتے، کئی مہینے ہو جاتے ہیں تمہاری شکل کو ترستی رہتی ہوں، عمران کی والدہ نے گلوکیر لہجے میں کہا، اور عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ تپتے صحرا میں سے گزرتے ہوئے کسی نخلستان کی چھاؤں میں آ گیا ہو، اس کی رگ رگ میں سکون کی لہریں دوڑ رہی تھیں۔ اب میں روز آیا کروں گا امی جان، وعدہ، پکا وعدہ، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ میں نے دیکھ لیے تمہارے وعدے، اب میں تیرا پکا انتظام کر رہی ہوں، پھر دیکھوں گی تم کیسے نہیں آتے، بیگم رحمان نے علیحدہ ہو کر مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں امی جان، پھر دیکھیں گی کہ بھائی جان کیسے نہیں آتے، ثریا نے کہا۔ ارے کیا پروگرام بنایا ہے، کیا میرے پیروں میں زنجیر باندھنی ہے؟ عمران نے آنکھیں گھماتے ہوئے پوچھا۔ ایسی ویسی زنجیر تم بھی یاد کرو گے، بہت آزاد پھرے ہو اب تک، عمران کی والدہ نے مسکراتے ہوئے کہا، پھر عمران کا بازو پکڑ کر اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے اندر لیتی چلی گئیں۔ ارے کچھ مجھے بھی تو پتہ چلے، عمران نے ثریا کی طرف دیکھ کر آنکھیں نکالتے ہوئے کہا، اور ثریا ہنستی ہوئی گیلری میں بھاگتی چلی گئی جدھر اس کی سہیلیاں گئی تھیں، اور عمران اپنی والدہ کے ساتھ گھسٹتا ہوا بڑے کمرے میں پہنچ گیا۔ واقعی سچ مچ کا شہزادہ ہے، بئی غضب کا بھائی ہے ثریا تمہارا، دوسرے کمرے سے ایک مترنم آواز سنائی دی۔ وہاں تو تم کچھ اور کہہ رہی تھی، ثریا کی روٹی ہوئی آواز سنائی دی۔ ارے وہ تو ہم تمہیں چھیڑ رہی تھی، تم نے کہاں چھپا کے رکھا تھا اتنا سویٹ بھائی، دوسری آواز سنائی دی، اور پھر ہلکے پھلکے کہے گونج اٹھے۔ تم جلدی سے لباس بدل لو، غسل خانے میں ثریا نے رکھ دیا ہے، عمران کی والدہ نے کمرے میں آ کر کہا۔ لباس بدل لوں؟ کیا مطلب؟ لباس تو میرا صاف ہے امی جان، عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آ گیا عمران، اچانک دروازے پر سر رحمان کی گونجدار آواز سنائی دی، اور عمران بوکھلا کر اٹھ کھڑا ہوا۔
अस्सलाम वालेकुम किबला काबा जनाब वालिद गिरामी। इमरान ने बौखलाकर माथे पर हाथ रखते हुए कहा, वालेकुम अस्सलाम, जल्दी से लिबास बदल लो, मेहमान आने वाले हैं, जल्दी करो, रहमान ने सख्त लहजे में कहा और फिर तेजी से वापस मुड़ गए। मेहमान? कैसे मेहमान अम्मी जान, आखिर ये क्या होने वाला है? इमरान ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। तुम लिबास तो बदल लो, फिर बताती हूँ, जल्दी करो, इमरान की वालिदा ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर उसे गुसलखाने की तरफ धकेल कर वो तेजी से कदम उठाती पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ती चली गई और इमरान हैरत से आंखें घुमाता गुसलखाने में दाखिल हो गया। बात उसके पल्ले नहीं पड़ रही थी। सारे घर वालों का रवैया पुरस्कार था। यूं लगता था जैसे उन्होंने इसके खिलाफ कोई साजिश कर रखी हो और वालिदा जो उसे देखते ही जूती हाथ में पकड़ लेती थी, आज उनके चेहरे पर भी मुसर्रतों के गिलाब खिल रहे थे। इमरान जब गुसलखाने में दाखिल हुआ तो अलमारी में टंगा हुआ लिबास देखकर वो बौखलाकर दरवाजे की तरफ पलटा। अरे अरे, क्या हुआ भाईजान, क्या कोई सांप नजर आ गया? सुरैया की आवाज़ सुनाई दी। अरे चुड़ैल, सच सच बताओ, ये क्या हो रहा है? ये जरतार उचकन अब मैं पहनूंगा, ये चक्कर क्या है? इमरान ने सुरैया की चोटी पकड़ते हुए कहा। बब बब बताती हूँ भाईजान, मेरे बाल तो छोड़ें, सुरैया ने चीखते हुए कहा। नहीं, पहले बताओ फिर छोड़ूंगा, इमरान ने चोटी को और ज़्यादा बाल देते हुए कहा। अरे अरे, अम्मी जान बचाइए, सुरैया ने बुरी तरह चीखना शुरू कर दिया और इमरान ने बौखलाकर उसकी चोटी छोड़ दी। क्या हुआ, क्या हुआ? उसकी वालिदा की बौखलाई हुई आवाज़ सुनाई दी। अम्मी जान, भाई जान ने मेरे बाल हराब कर दिए हैं, सुरैया ने रूहानसी सी शक्ल बनाते हुए कहा। अरे तुमने अभी तक लिबास नहीं बदला, जल्दी करो वरना तेरा बाप आ गया तो उधम मचा देगा, इमरान की वालिदा ने उसे दोबारा गुसलखाने की तरफ धकेलते हुए कहा। मगर अम्मी जान पहले बताइए तो सही, आखिर ये क्या हो रहा है? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। बस तो लिबास बदल कर आ, फिर बताऊंगी, जल्दी कर जल्दी, इमरान की वालिदा ने ज़बरदस्ती इमरान को गुसलखाने में धकेला और फिर बाहर से दरवाज़ा बंद करके चढ़ानी चढ़ा दी। अम्मी जान भाईजान को बता दीजिए, ऐसा ना हो कि वक्त पर भाग जाएं, सुरैया ने वालिदा से मुहातिब होकर कहा। हाँ भाग जाएगा, जूतियों से खोपड़ी ना पिलपिली कर दूंगी, इमरान की वालिदा ने आंखें निकालते हुए कहा और सुरैया हंसती हुई इमरान की तरफ बढ़ गई। इमरान अंदर खड़ा गौर से इस लिबास को देख रहा था। नफीस मलमल का सफ़ेद कुर्ता, तंग पजामा, जरतार सुनहरी उचकन, सलीम शाही जूती, सर पर पहनने के लिए पिशावरी कुल्ला और इसी लम्हे उसके जहन में झमाका सा हुआ और सहम कर रह गया। ये लिबास और ये घर वालों का पुरस्कार रवैया, मुस्कुराहट भरा अंदाज, मेहमान और सुरैया की सहेलियां, कहीं उसकी शादी तो नहीं की जा रही? और इस बात के जहन में आते ही सचमुच इमरान के हाथों के तोते उड़ गए। उसने मुड़कर जोर जोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। क्या बात है, क्यों दरवाज़ा पीट रहे हो? अचानक बाहर से सरहमान की गसीली आवाज़ सुनाई दी। अब्बा जान, शश शश, शादी शादी, इमरान ने अंदर से रो देने वाले लहजे में कहा। शादी? किसकी शादी? रहमान की हैरत भरी आवाज़ सुनाई दी और साथ ही उन्होंने चट्टानी खोलकर दरवाजे को धकेला। दरवाज़ा खुलते ही इमरान ने जकाई देकर बाहर भागना चाहा, मगर रहमान ने झपट कर उसका बाजू पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हो अहमक उल्लू? रहमान ने इंतहाई गसीले लहजे में कहा। शश शादी अब्बा जान, शादी, इमरान ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। ये क्या बक रहे हो? कैसी शादी? जल्दी से लिबास बदल लो, मेहमान आने वाले हैं, जल्दी करो, रहमान ने इमरान को वापस गुसलखाने की तरफ धकेलते हुए कहा। अब्बा जान, खुदा के लिए आपको दादी अम्मा की रूह का वास्ता, मुझे बता तो दीजिए, क्या है मेरे साथ, क्या होने वाला है? इमरान ने बेख्तियार झुककर रहमान के पांव पकड़ते हुए बड़े आजिजाना लहजे में कहा। अरे तुम तो बिल्कुल बच्चे हो, नादान बच्चे, भाई तुम्हारी सालगिरह मनाई जा रही है और बस। रहमान ने अपनी तबीयत के खिलाफ बेख्तियार हंसकर उसे उठाते हुए कहा। सालगिरह? शुक्र खुदा का, शुक्रिया शुक्रिया, इमरान ने उछलते हुए कहा और दूसरे लम्हे वो रहमान के गले से यूं लटक गया जैसे छोटे बच्चे बाप के गले से लटकते हैं। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? हटो अहमक, रहमान ने अपने आप को छुड़ाते हुए कहा और इमरान उन्हें छोड़कर जंप लगाकर गुसलखाने में घुसा और उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। रहमान हंसते हुए वापस दरवाजे की तरफ मुड़ गए। 2 रोज़ कबल सुरैया ने बताया था कि 2 रोज़ बाद इमरान की सालगिरह है और इमरान की वालिदा रहमान के सर हो गई कि इमरान की सालगिरह धूमधाम से मनाई जाए। पहले तो रहमान ने हस्ब आदत टालना चाहा, मगर जब इमरान की वालिदा रोने लग गईं कि उनका एक ही बच्चा है और वो आज तक उसकी एक खुशी भी नहीं देख सकी, तो मजबूरन रहमान को तस्लीम करना पड़ा और फिर उन्होंने बाकायदा सालगिरह मनाने का ऐलान कर दिया और सुरैया ने वालिदा और वालिद को मना लिया कि इमरान को आखिर वक्त तक ना बताया जाए और चुपके चुपके सारी तैयारियां करके उसे बुला लिया जाए। चुनाचे वही हुआ। इमरान को सारे प्रोग्राम की हवा तक ना लगी और सुरैया बाजार से उसका ये जरदार लिबास भी खरीद लाई, अपनी सहेलियों को भी बुला लिया और एक इंतहाई खूबसूरत केक भी ऑर्डर पर बनवा लिया। रहमान ने अजीज़ों और दोस्तों को वक्त दे दिया कि इमरान की सालगिरह पर पहुंच जाएं और सुरैया ने भी उसे फ्लैट पर टेलीफोन किया था और सिर्फ इतना ही कहा था कि वो फ़ौरन कोठी पर पहुंच जाए, उसे वालिदा बुला रही हैं। और फिर इमरान ने सुरैया से मज़ीद वजाहत मांगी, लेकिन सुरैया ने सिर्फ इतना कहकर फ़ोन बंद कर दिया कि इतना वक्त नहीं है, बस वो फ़ौरन ही कोठी पर पहुंच जाए। और इमरान अपने सारे प्रोग्राम छोड़कर फ़ौरन भागा चला आया था कि ना जाने क्या बात है जो अचानक और फ़ौरन बुला लिया गया है।
عمران جب لباس بدل کر غسلخانے سے باہر آیا تو وہ سچ مچ کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ لباس سے اس کی وجاہت اور بانگ پن اور بھی نکھر آیا تھا، اور پھر والدہ سریا اور اس کی سہیلیوں نے اسے گھیر لیا۔ اس کی والدہ تو جیسے اس پر نچھاور ہو رہی تھیں، اور سریا کے تو قدم ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ تم لوگ بیٹھو، میں انتظامات دیکھ لوں، ابھی مہمان ہی آتے ہوں گے، والد نے کہا، اور ان کے جانے کے بعد تو سریا کی سہیلیوں نے عمران پر تابڑتوڑ سوالات شروع کر دیے۔ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ ایک لڑکی نے پوچھا۔ میں قسمت کا حال بتانے والے طوطے پالتا ہوں اور پھر انہیں نجومیوں کے ہاتھ بھیج دیتا ہوں، عمران نے بڑے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ مگر سریا تو بتا رہی تھی کہ آپ جاسوس ہیں، دوسری لڑکی نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا۔ جاسوس؟ ارے توبہ توبہ، اس میں تو ٹائیں ٹائیں ہوتی ہیں، میرے طوطے توپ تو چلاتے ہیں مگر ہلکی سی ٹائیں اور بس، عمران نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ حیرت ہے، آپ ایم ایس سی ڈی ایس سی ہونے کے باوجود یہ گھٹیا کام کرتے ہیں، ایک لڑکی نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ ارے اتنی ساری ڈگریاں ہماری قسمت کہاں، میں نے تو اسکول کا منہ تک نہیں دیکھا، یہ تو بس نام کو روبدار بنانے کے لیے ساتھ لکھ دیتا ہوں، عمران نے جواب دیا۔ اسکول کا منہ نہیں دیکھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انکل رحمان نے آپ کو پڑھایا نہیں؟ سب لڑکیاں واقعی حیرت زدہ تھیں، ان پر کچھ ضرورت سے زیادہ ہی انکشافات ہو رہے تھے۔ یقین کرو، جس اسکول میں ڈیڈی نے مجھے داخل کرایا تھا اس کا منہ ہی نہیں تھا، بس کمرے تھے، برآمدہ تھا اور ایک گھنٹی تھی، عمران نے یقین دلانے والے لہجے میں کہا۔ تو اور کیسا ہوتا ہے اسکول کا منہ؟ ایک لڑکی نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ ارے جیسے آپ کا منہ ہے، جعلی ٹوتھ پیسٹ کا اشتہار، دانت، پھنکنی سی ناک، کڑوے بادام جیسی آنکھیں، کھٹے سیبوں جیسے گال اور سر کنڈوں جیسے بال، یقین کیجیے اتنا تو ہونا چاہیے تھا، وہاں تو اتنا بھی نہیں تھا، عمران نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے جواب دیا۔ شٹ اپ، تمہیں لیڈیز سے بات کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے، لڑکی نے اچانک اپنا حلیہ بگڑتے دیکھ کر بری طرح سے چلاتے ہوئے کہا۔ تمیز؟ اور وہ بھی لیڈی تمیز؟ کون سے اسٹور سے ملتی ہے؟ پلیز مجھے ضرور بتائیے، میں آپ کو خرید دوں گا، آج ہی میں نے ایک طوطا بیچا ہے، پورے 50 روپے میں بکا ہے، عمران نے کہا، لیکن وہ لڑکی پیر پٹکتی ہوئی دوسرے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ آپ نے فوزیہ کو ناراض کر دیا، بڑی نفیس قسم کی لڑکی ہے، بدتمیزی قطعاً پسند نہیں کرتی، ایک اور لڑکی نے کہا۔ کس گلاس فیکٹری کی بنی ہوئی ہے؟ عمران نے سوالیہ لہجے میں پوچھا۔ گلاس فیکٹری کیا مطلب؟ باقی لڑکیوں نے حیران ہو کر پوچھا۔ بڑی نفیس جو ہوئی لازماً شیشے کی بنی ہوئی ہوگی، عمران نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اور سب لڑکیاں بے اختیار ہنس پڑیں، لیکن دوسرے ہی لمحے ان کی ہنسی کو یکلحد بریک لگ گیا کیونکہ سر رحمان کمرے میں داخل ہو رہے تھے۔ تم تیار ہو گئے؟ گڈ، آؤ میرے ساتھ، سر رحمان نے کہا۔ عمران کو دیکھ کر ان کی نظروں میں پسندیدگی کے آثار ابھر آئے تھے۔ مم مگر ڈیڈی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، عمران نے خوف سے سمٹتے ہوئے کہا۔ ڈر لگ رہا ہے؟ کیا مطلب؟ سر رحمان نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ اگر میں مطلب بتا دوں تو آپ ماریں گے تو نہیں؟ عمران نے اور زیادہ سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ بکواس مت کرو، چلو اٹھو، مہمان آ گئے ہیں، اب فنکشن بھی ہو جائے، سر رحمان نے غصیلے لہجے میں جواب دیا۔ مگر وہ مطلب تو رہ گیا ڈیڈی، عمران نے بادل نہ واسطہ اٹھتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے تم کوئی بکواس کرو گے، اور اس موقع پر میں کوئی بکواس نہیں سننا چاہتا، سر رحمان نے غصیلے لہجے میں کہا، اور پھر تیزی سے واپس مڑ گئے۔ وہ عمران کی عادت کو اچھی طرح جانتے تھے۔ اگر آپ کا جی چاہ رہا ہے تو آپ مطلب سن لیں، نہ چاہ رہا ہو تب بھی سن لیں، کیونکہ میرے پیٹ پہ مروڑ اٹھ رہے ہیں، اور جب تک میں مطلب نہیں بتاؤں گا یہ مروڑ بڑھتے ہی جائیں گے، عمران نے سریا کی سہیلیوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ اگر ایسی بات ہے تو چلیے بتا دیجیے، لڑکیوں نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو لائیے فیس، عمران نے خوش ہو کر ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ فیس؟ کیسی فیس؟ لڑکیوں نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ارے تو مفت میں مطلب بتا دوں، واہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، جس ڈکشنری سے میں نے مطلب دیکھا تھا وہ بڑی ہی مہنگی ملی تھی، عمران نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو نہ بتائیے، ہم نے کون سا آپ کی منت کی ہے، لڑکیوں نے ہنستے ہوئے کہا، وہ اب عمران کی ٹائپ سمجھ کر اس سے کھل کر باتیں کر رہی تھیں۔ اچھا چلو بتا دیتا ہوں، کاش یہ مروڑ نہ اٹھتے تو میں کبھی فیس لیے بغیر مطلب نہ بتاتا، مگر اب کیا کروں، مجبور ہوں، عمران نے بے بس سے لہجے میں کہا۔ توبہ ہے، اب بتا بھی دیجیے، لڑکیوں نے کہا۔ کیا مطلب؟ عمران نے چونک کر پوچھا، اس کے چہرے پر حیرت کے آثار ابھر آئے تھے۔ مطلب؟ لڑکیوں نے کہا۔ کس کا مطلب؟ عمران اور زیادہ حیران ہوتے ہوئے بولا۔ جو آپ بتا رہے تھے، لڑکیوں نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ اچھا وہ مطلب، اچھا، دراصل مجھے مطلبی آدمی سے بڑی چڑ ہے، بغیر مطلب کے تو کوئی بات ہی نہیں کرتا، مطلب ہو تو سلام ورنہ وعلیکم السلام، عمران کی زبان چل پڑی اور لڑکیاں ہنسنے لگیں۔ ارے بھائی جان، آپ یہاں کھڑے ہیں اور وہاں مہمان آپ کا انتظار کر رہے ہیں، سریا نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ میں تمہاری سہیلیوں کو مطلب بتا رہا تھا، بیچاری کن ذہن ہیں، جتنا بھی سمجھاتا ہوں یہ ویسے ہی کی کوری ہیں، انہیں بادام کھلایا کرو، اگر ان کی یہی حالت رہی تو پرائے گھر جا کر کیا کریں گی؟ وہاں یہ شوہر کا مطلب پوچھنے بیٹھ گئیں تو عمران نے کہا۔ ارے اس کی باتوں میں نہ آنا، یہ تو تمہیں چٹکیوں میں اڑا دے گا، چلیے بھائی جان اور میری سہیلیوں کو معاف کر دیجیے، یہ آپ جیسی سمجھدار ہوتی تو، سریا نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو قسمت کا حال بتانے والے طوطے بیچتے، عمران نے فکرہ مکمل کر دیا، اور لڑکیاں جو عمران کے ریمارکس پر برا سا منہ بنائے کھڑی تھیں بے اختیار ہنس پڑیں، اور سریا عمران کو گھسیٹتی ہوئی بڑے ہال کمرے کی طرف بڑھتی چلی گئی۔
جہاں سالگرہ منانے کا سارا انتظام کیا گیا تھا اور جہاں سب مہمان موجود تھے، اس کمرے کو ثریا نے انتہائی خوبصورت انداز میں سجایا تھا۔ درمیان میں ایک بڑی سی میز پر ایک بڑا سا کیک رکھا ہوا تھا جس پر 30 موم بتیاں جل رہی تھیں، اور میز کے گرد بہت سی عورتیں اور مرد کھڑے تھے۔ سرحمان اور عمران کی والدہ بھی ایک طرف موجود تھیں، یہ سب ان کے رشتہ دار تھے۔ سرحمان نے صرف نزدیکی رشتہ داروں کو بلایا تھا تاکہ عمران کی والدہ اور ثریا کھل کر اس فنکشن کو اٹینڈ کر سکیں، ورنہ ظاہر ہے وہ پردہ کرتی تھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا مہمانان گرامی قدر، عمران نے کمرے میں داخل ہوتے ہی بڑے مؤدبانہ انداز میں سلام کرتے ہوئے کہا، اور مہمانوں کے چہروں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ ویسے عمران کی وجاہت اور بچپن دیکھ کر ان سب کے چہروں پر پسندیدگی کے آثار ابھر آئے تھے۔ ادھر آؤ عمران، یہاں آؤ، سرحمان نے اسے اپنی طرف بلاتے ہوئے کہا، اور عمران ان کی طرف بڑھ گیا۔ سرحمان نے میز کے قریب اسے کھڑا کیا، اس کی دائیں طرف وہ خود کھڑے تھے جبکہ بائیں طرف اس کی والدہ تھی۔ باقی مہمانوں نے چاروں طرف سے میز کو گھیر رکھا تھا۔ ڈیڈی، یہ ہمارے رشتہ دار بیچارے بہت ہی غریب لگتے ہیں، اچانک عمران نے اونچے اونچے لہجے میں کہا، اور سرحمان کے ساتھ ساتھ سارے مہمان عمران کی بات سن کر بری طرح چونک پڑے۔ کیا بکواس ہے، سرحمان نے غصیلے لہجے میں کہا۔ انہیں عمران کا یہ ریمارکس شاید بے حد برا لگا تھا۔ ڈیڈی، غربت بکواس نہیں ہوتی، اس دنیا کی اٹل حقیقت ہے۔ اب دیکھیے نا، مجھے میز پر ایک بھی تحفہ نظر نہیں آ رہا۔ اب ایسے بھی کیا غربت کے 2-4 ہزار روپے کا تحفہ ہی نہ خرید سکیں اور خالی ہاتھ لٹکائے سالگرہ مبارک کہنے آدمی آ جائے؟ عمران نے جواب دیا، اور مہمانوں کے چہرے غصے سے بگڑنے لگے۔ شٹ اپ، نان سینس، میں نے خود سب کو تحفے لانے سے منع کر دیا تھا، سرحمان نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا۔ او، آپ نے ان بیچاروں پر بڑا کرم کیا ڈیڈی، چلو کچھ دن اور ان کے کٹ جائیں گے، عمران نے مسمی سی صورت بناتے ہوئے کہا۔ رحمان صاحب، آپ نے ہمیں بلا کر ہماری توہین کی ہے، ایک سوٹ میں ملبوس ادھیڑ عمر آدمی نے غصے سے پھنکار کر کہا۔ تو کیا بذریعہ ڈاک آپ کو توہین بھیجتی جاتی؟ آپ بھی کمال کے آدمی ہیں، ہاں ڈاک کا خرچہ بڑھانا چاہتے ہیں، عمران نے پھٹ سے جواب دیا، اور سرحمان کا ہاتھ غصے سے گھوم گیا۔ ان کے چہرے پر جلال اود کر آیا تھا، لیکن عمران تیزی سے جھک گیا، اور سرحمان کا گھوما ہوا ہاتھ پوری قوت سے عمران کے پیچھے کھڑے ہوئے ایک مہمان کے چہرے پر پڑا، اور پھر تو ہال میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ ارے ارے، غریبوں کے تھپڑ بھی مارتے ہیں، عمران نے کہا، اور دوسرے لمحے اس نے تیزی سے دوڑ لگائی اور باہر والے دروازے کی طرف بھاگتا چلا گیا۔ عمران کی والدہ اور ثریا حیرت سے بت بنی کھڑی تھیں، اور پورا حال تیز تیز باتوں سے گونج رہا تھا۔ سرحمان بیچارے ایک ایک سے معذرت کر رہے تھے اور علی الاعلان عمران کو گالیاں دے رہے تھے، لیکن مہمان غصے سے جلتے بنتے بڑبڑاتے تیزی سے واپس جانے لگے، اور سرحمان تو اس بے عزتی پر جیسے غصے سے پاگل ہو گئے۔ یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے؟ کیا ضرورت تھی سلو کے پٹھے کی سالگرہ منانے کی؟ نہ حلف نہ ہنجار، تمیز نہیں اسے بات کرنے کی، جاہل، الو، احمق، میں تو اسے گولی مار دوں گا۔ سرحمان اپنی بیگم پر الٹ پڑے، اور عمران کی والدہ سے اور تو کچھ نہ ہو سکا۔ وہ بے اختیار رونے لگی، ثریا انہیں چپ کرانے میں لگ گئی، اور سرحمان غصے سے پیر پٹکتے اپنے کمرے کی طرف بڑھتے چلے گئے سب لوگ آ جاتے ہیں خالی ہاتھ لٹکاتے، تمیز نہیں کہ سالگرہ کیسے منائی جاتی ہے۔ اچانک ایک دروازے سے عمران کی آواز سنائی دی، وہ شاید کسی کمرے میں چھپ گیا تھا۔ تو ابھی یہیں ہے؟ ٹھہر جا، میں تمہاری کھوپڑی پلپلی کرتی ہوں۔ عمران کی والدہ عمران کی آواز سنتے ہی غصے سے پھٹ پڑیں، اور دوسرے لمحے وہ جوتی اتار کر عمران کی طرف لپکیں جو پہلے ہی سر پر پہنی ہوئی کلا اتار کر جھک گیا تھا، اور پھر ثریا انہیں روکتی رہ گئی، مگر انہوں نے غصے اور جلاہٹ میں پٹاخ پٹاخ عمران کے سر پر جوتیاں برسانی شروع کر دیں۔ اور عمران، جس کو انگلی لگانے کی حسرت لیے بڑے بڑے لڑاکے قبروں میں جا گھسے تھے، بڑے اطمینان سے سر جھکائے اپنی ماں کی جوتیاں کھا رہا تھا۔ بس بس، پوری 30 ہو گئی ہیں، سالگرہ مبارک، سالگرہ مبارک، عمران نے اچانک سیدھے ہوتے ہوئے کہا، اور ثریا غصے میں ہونے کے باوجود اس کے اس انداز میں سالگرہ منانے پر بے اختیار ہنس پڑی، اور عمران کی والدہ جوتی چھوڑ کر عمران سے لپٹ کر رونے لگیں۔ اب شاید انہیں یہ خیال آ گیا تھا کہ انہوں نے اتنی ساری جوتیاں مار دی ہیں۔ ارے ارے، خوشی کے موقع پر رونا کیسا؟ میں تو شکر پڑھ رہا ہوں کہ ابھی صرف 30 سال کا ہوں، اگر 70 سال کا ہوتا تو پوری 70 جوتیاں کھانی پڑتیں۔ ویسے بائی دا وے، امی، ثریا کی کون سی سالگرہ ہے؟ میں ذرا مضبوطی سی جوتی کا بندوبست کر دوں، عمران نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا۔ تم پورے شیطان ہو، بھلا کیا ضرورت تھی ایسے فکرے کہنے کی؟ سارے رشتہ دار ناراض ہو کر چلے گئے ہیں، اور ابو کو اتنی تکلیف پہنچی ہے کہ ثریا نے کہا۔ ارے ثریا، آخر تم میری بہن ہو، پلیز، امی کو جوتیاں میں نے کھا لی ہیں، اب ابو کا غصہ تم اتار دو، مگر سر پر وگ لگا لینا، ایسا نہ ہو کہ ان کی پشاوری چپل تمہارا سر ہی گنجا کر دے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، پھر انہیں چھوڑ کر تیزی سے سرحمان کے کمرے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں ڈیڈی؟ عمران نے دروازے میں رک کر بڑے مؤدبانہ لہجے میں پوچھا۔ سرحمان، جو ایک آرام کرسی پر لیٹنے کے سے انداز میں آنکھیں بند کیے بیٹھے تھے اور شاید اس طرح اپنے ہائی بلڈ پریشر کو کم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، عمران کی آواز سنتے ہی بری طرح چونک پڑے۔ عمران کو دیکھتے ہی غصے سے ان کا چہرہ بگڑنے لگا۔ تم دفع ہو جاؤ، یہاں سے دور ہو جاؤ میری نظروں سے، تم نے مجھے میرے عزیزوں کے سامنے بے عزت کیا ہے، 2 کوڑی کا نہیں رکھا۔ سرحمان غصے سے پھٹ پڑے۔ ڈیڈی، میں نے جان بوجھ کر یہ فکرے کہے تھے، عمران نے بڑے فرمانبردارانہ اور سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ جان بوجھ کر کیوں؟ آخر تم نے ایسا کیوں کیا؟ سرحمان نے چونک کر پوچھا۔
ڈیڈی آپ ایک طرف کھڑے تھے، آپ نے شاید سنا نہیں، مہمان ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ سر رحمان شاید کنجوس ہیں یا پھر ان کے پلے کچھ نہیں کہ بیٹے کی پہلی سالگرہ کر رہے ہیں اور بس چند آدمیوں کو بلایا ہے تاکہ دعوت پر زیادہ خرچہ نہ ہو۔ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، یہ کہہ رہے تھے؟ کون کہہ رہے تھے؟ احمق الو، میں نے صرف تمہاری والدہ اور ثریا کے پردے کا خیال کرتے ہوئے محدود فنکشن کا سوچا تھا۔ سر رحمان کا دماغ گھوم گیا۔ ڈیڈی وہ تو کہہ رہے تھے کہ آپ نے اسی لیے سالگرہ کا ڈرامہ کیا ہے تاکہ بیٹے کو دکھا کر کسی مالدار عزیز کی بیٹی کا رشتہ مانگیں اور اس طرح ریٹائرڈ ہونے کے بعد غربت سے بچ سکیں۔ اب بھلا ڈیڈی، میں ایسی باتیں سننے کے بعد خاموش رہ سکتا تھا؟ میں نے آپ کی توہین کا بدلہ سرعام لے لیا، عمران نے کہا۔ تم نے بہت اچھا کیا، مجھے پہلے بتا دیتے تو میں ان سب کے سر پر جوتیاں مار کر انہیں کوٹھی سے نکال دیتا۔ انہوں نے کیا سمجھ رکھا ہے مجھے؟ انہیں نہیں معلوم کہ میری آبائی جائیداد کتنی ہے۔ میں ریٹائرڈ ہونے کے بعد بھوکا مروں گا۔ احمق الو کے پٹھے۔ سر رحمان کا ذہن پوری طرح گھوم چکا تھا۔ انہوں نے اتنا بھی نہ سوچا کہ عمران تو آخری وقت میں آیا تھا، اس نے یہ سب باتیں کیسے سن لیں۔ ڈیڈی آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے نا؟ آپ کو تکلیف تو ضرور ہوئی لیکن مجھ سے ان کی باتیں برداشت نہ ہو سکی تھیں۔ آخر آپ کی عزت میری عزت ہے۔ عمران نے آگے بڑھ کر بڑی نیاز مندی سے سر جھکاتے ہوئے کہا، مجھے تم پر غصہ تو بہت آیا تھا لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ لوگ ایسے گھٹیا ثابت ہوں گے۔ میں نے تو ہاں تمہاری والدہ کو ڈانٹ دیا۔ آؤ ہم خود سالگرہ مناتے ہیں، لعنت بھیجو ان رشتہ داروں پر، سر رحمان نے نرم لہجے میں کہا۔ وہ تو میں منا بھی چکا ڈیڈی، پوری 30 جوتیاں کھائی ہیں تب جا کر سالگرہ مبارک ہوئی ہے، عمران نے مسمع سے لہجے میں کہا۔ او اچھا میں سمجھ گیا۔ سر رحمان عمران کی بات سن کر بے اختیار ہنس پڑے۔ ڈیڈی کیا آپ بھی 30 جوتیاں مارنے کے بعد ہی سالگرہ مبارک کہیں گے یا آپ سمجھداری سے کام لیں گے اور مجھے ویسے ہی تحفہ دے دیں گے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تحفہ؟ اچھا سمجھ گیا، سر رحمان نے ہنستے ہوئے کہا۔ ان کا سارا غصہ عمران کی باتوں نے دور کر دیا تھا۔ پھر انہوں نے الماری میں لٹکے ہوئے اپنے کوٹ سے چیک بک نکالی اور اس پر 1,00,000 روپے لکھ کر دستخط کر کے چیک عمران کی طرف بڑھا دیا۔ صرف 1,00,000 روپیہ؟ سچ کہہ رہے تھے بیچارے رشتہ دار کے ڈیڈی کنجوس ہو گئے ہیں، عمران نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا اور دوسرے لمحے وہ تیزی سے بھاگتا ہوا دروازے سے باہر نکلتا چلا گیا اور سر رحمان بے اختیار مسکرا دیے۔ انہیں عمران پر بے پناہ پیار آ رہا تھا جس نے ان کی عزت کو اپنی عزت سمجھا تھا۔ اب انہیں اصل بات کا علم ہی نہیں تھا کہ عمران نے یہ حرکت اسی لیے کی تھی تاکہ آئندہ وہ ایسے فنکشن کا سوچے ہی نہیں۔ اسے ایسے تکلفات سے چڑ تھی۔ ایک بڑے سے کمرے کے درمیان میں رکھی ہوئی میز پر 4 افراد کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ 5ویں کرسی خالی تھی۔ ان چاروں کے چہروں پر گہری سنجیدگی طاری تھی۔ ان کے ٹھوس اور قوی ہیکل جسم اور چہروں پر موجود درشتی بتا رہی تھی کہ ان کا تعلق زیر زمین دنیا سے ہے۔ میز کے درمیان میں ایک چھوٹا سا باکس رکھا ہوا تھا۔ باکس کا ڈھکن کھلا ہوا تھا اور اس میں انتہائی قیمتی سگار بھرے ہوئے تھے، ساتھ ہی ایک قیمتی سگار لائٹر بھی موجود تھا۔ میز پر 5 بڑے بڑے ایش ٹرے موجود تھے لیکن ان چاروں میں سے کوئی بھی سگریٹ یا سگار نہیں پی رہا تھا، وہ بس خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں ہلکی سی سیٹی کی آواز گونجی اور وہ چاروں یوں تن کر سیدھے ہو گئے جیسے ان کے اعصاب کو کلف لگ گیا ہو۔ اسی لمحے کمرے کے دائیں کونے میں موجود چھوٹا سا دروازہ کھلا اور ایک لمبا تڑنگا دیوقامت جسم کا مالک آدمی ہاتھ میں بریف کیس پکڑے اندر داخل ہوا۔ اس کے سر پر موجود بال برف کی طرح سفید تھے جبکہ اس کی بڑی بڑی مونچھیں گہرے سیاہ رنگ کی تھیں۔ چوڑے چہرے پر وقار اور تمکنت تھی۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی وہ چاروں اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ بیٹھ جاؤ، آنے والے نے میز پر اپنا بریف کیس رکھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا اور پھر خود خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی باقی چاروں بھی اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے لیکن ان کے اعصاب اسی طرح تنے ہوئے تھے۔ آپ ایزی ہو کر بیٹھیں، یہ ہنگامی میٹنگ ضرور ہے لیکن یہ رپورٹنگ میٹنگ نہیں بلکہ ایک نئے کیس کو ڈسکس کرنے کے لیے ہنگامی میٹنگ بلائی گئی ہے، سفید بالوں نے مسکراتے ہوئے کہا اور ان چاروں نے طویل سانس لیتے ہوئے اپنے جسموں کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ اب ان کے چہروں پر بھی اطمینان کی جھلکیاں نمایاں ہو گئی تھیں۔ آپ سگار پی سکتے ہیں، سفید بالوں والے نے سگار کے ڈبے کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا اور پھر ڈبے میں موجود سگاروں میں سے ایک سگار اٹھا کر اپنے منہ میں دبا لیا اور لائٹر سے اسے لائٹ دینے لگا۔ اس کے بعد باقی چاروں نے بھی سگار اٹھا لیے اور باری باری سب نے اپنے سگار سلگا لیے۔ اب ان کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ سگار پینے کی اجازت ملنے کا مطلب یہ تھا یہ میٹنگ غیر رسمی ہے، عام دوستانہ میٹنگ جہاں وہ کھل کر باتیں کر سکتے ہیں اور تنظیمی ڈسپلن اس میٹنگ پر لاگو نہیں ہو سکتا۔ سگار کے 2-4 کش لینے کے بعد سفید بالوں والے نے اپنے سامنے رکھا ہوا بریف کیس کھولا اور پھر اس میں سے سرخ کور والی ایک فائل کھولی۔ سرخ کور کا مطلب یہ تھا کہ کوئی اہم ترین معاہدہ درپیش ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارے سیکشن کو ایسے کیس دیے جاتے ہیں جن کی بین الاقوامی اہمیت ہوتی ہے، چنانچہ صدر مملکت نے ایک اور اہم ترین کیس ہمارے سیکشن کو ریفر کیا ہے اور ساتھ ہی یہ ہدایات بھی کی ہیں کہ ہمیں ہر صورت میں اس مشن کو کامیاب کرنا ہے۔ ہر صورت کا مطلب تم سمجھتے ہو، سفید بالوں نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ یس، اچھی طرح سمجھتے ہیں، ان چاروں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ آپ کو شاید یاد ہو کہ کچھ عرصہ پیشتر پاکیزہ سیکرٹ سروس نے اسرائیل میں تباہی مچا دی تھی، ڈیم، پل، ایٹمی بم، گھر، ایٹمی ریسرچ لیبارٹری۔ غرض یہ کہ اہم ترین سب ٹارگٹس انہوں نے بے دریغ تباہی مچائی تھی اور پھر صاف طور پر نکل جانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ سفید بالوں والے نے کہا، یس باس، ہمیں رپورٹ ملی تھی سر، ان میں سے ایک نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔
यहाँ उनका मुकाबला GP5 और रेड आर्मी से रहा। हमारा सेक्शन इस वक्त लबनान में मसरूफ़ था, इसलिए हम उनके आड़े ना आ सके थे और मुझे आज तक अफसोस है कि काश एक बार वो हमसे टकरा जाते। मैंने कोशिश भी की थी कि इंतकामी कार्रवाई के तौर पर हमारा सेक्शन ऐसे ही तबाही मचाए, लेकिन सदर मुमलिकत ने इसकी इजाज़त नहीं दी कि बगैर किसी मकसद के वो हमारे सेक्शन को इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे। अब एक ऐसा मौका आ गया है कि हम एक बामकसद मिशन के लिए पाकिस्तान में अपनी कार्रवाइयाँ कर सकते हैं, सफ़ेद बालों वाले ने बास ने तमहीद बांधते हुए कहा। तो बास मतलब ये हुआ कि इस बार हमारा मिशन पाकिस्तान में सर अंजाम पाएगा, इन चारों ने मुसरत भरे लहजे में कहा। हाँ, और अब मैं आपको मिशन की मुख्तसर सी बातें बता देता हूँ ताकि पस मंज़र और असल टारगेट आपके सामने रहे। इसको जहन में रखते हुए हम ऐसा प्लान बनाएंगे कि हमारा मिशन भी मुकम्मल हो जाए और हम इस तबाही का इंतकाम भी पाकिस्तान से ले सकें। बास ने सर हिलाते हुए जवाब दिया, गुड बास, हम खुद कितने अरसे से ऐसे मिशन की ख्वाहिशमंद थे ताकि हम पाकिस्तान वालों को तबाह कर सकें कि इसराइल में कितनी ताकत है। एक आदमी ने बड़े जोशीले लहजे में कहा और बाकी अफराद ने सर हिलाकर उसकी तायद कर दी। पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और उसके ताल्लुकात तमाम इस्लामी ममालिक से इंतहाई करीबी हैं। बाकी इस्लामी ममालिक खसूसन अरब और खलीज वस्ती की हुकूमतों के पास सरमाया बहुत है, मगर वहाँ के लोग मेहनती और ज़हीन नहीं हैं। पाकिस्तान एक तरक्की पजीद मुल्क है, उसके पास सरमाए की बेपनाह कमी है, लेकिन इस मुल्क के अफराद बेहद मेहनती और ज़हीन हैं। सरमाए की शदीद तरीन कमी के बावजूद वो आला टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे आ गए हैं। और इसराइल को अगर हकीकी मानों में खतरा है तो पाकिस्तान से है, क्योंकि वो आला टेक्नोलॉजी हासिल करने के बाद मुहलिक हथियार दीगर इस्लामी ममालिक को तकसीम कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि हमारा मुल्क इस्लामी ममालिक के दरमियान घिरा हुआ है और हमारा वजूद सिर्फ इसलिए कायम है कि हमारे पास जदीद तरीन हथियार और टेक्नोलॉजी मौजूद है। इसीलिए इस्लामी ममालिक हमसे फ़ैसला कुन जंग लड़ने से कतराते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान की वजह से इन इस्लामी ममालिक के पास वाफिर मिकदार में जदीद तरीन हथियार और आला टेक्नोलॉजी पहुँच गई तो फिर हमारी तबाही यकीनी हो जाएगी। चुनांचे हमारी हमेशा यही कोशिश रही है कि पाकिस्तान भारी कर्जों में जकड़ा रहे, उसके पास वाफिर सरमाया इकट्ठा ना हो सके जिससे वो आला टेक्नोलॉजी को अमली सूरत दे सके। आज तक ये हमारी कोशिश कामयाब रही है, लेकिन अब एक ऐसी इत्तला मिली है जिसने इसराइल की नींद हराम कर दी है। पाकिस्तान का जोग्राफियाई महल वकूअ ऐसा है कि वो तेल पैदा करने वाले ममालिक का मंबा है, लेकिन वहाँ से इतना तेल बरामद ना हुआ था जिससे अपने मुल्क की ज़रूरियात पूरी करने के बाद वो उसे फ़रोख्त करके सरमाया इकट्ठा कर सकें। इससे पहले पाकिस्तान में जो हुकूमतें रही हैं वो तेल की तलाश के लिए हमारे हलीफ ममालिक के मोहताज थीं। चुनांचे हमारे हलीफ ममालिक ने दानिस्ता तौर पर तेल की तलाश का नाम लेकर उन्हें भारी कर्जों में तो जकड़ दिया, लेकिन तेल की तलाश में हमेशा नाकामी और मायूसी की रिपोर्ट देते रहे। इस तरह हमारा दोहरा मकसद हासिल होता रहा। लेकिन नई हुकूमत ने एक ऐसी पॉलिसी बनाई है कि उन्होंने अपने दीगर अखराजात में बचत करके अपने तौर पर तेल की तलाश शुरू कर दी। और अब इत्तला मिली है कि पाकिस्तान के दारुल हुकूमत से 200 किलोमीटर दूर भरकंडी के मुकाम पर एक ऐसा ऑयल फील्ड तलाश कर लिया गया है जहां आला किस्म का तेल इंतहाई वाफिर मिकदार में मौजूद है। यहाँ नीचे दर हकीकत इतना तेल मौजूद है कि उसे तेल का समंदर कहा जाए तो बेजा ना होगा। और हमारी बदकिस्मती ये कि ये तेल दुनिया भर में पाए जाने वाले तेल में सबसे आला क्वालिटी का है। उसका नतीजा क्या होने वाला है उसका अंदाज़ा आप आसानी से लगा सकते हैं। इस ऑयल फील्ड से तेल निकलने लग गया है और अब पाकिस्तान के लिए सरमाया की कोई हैसियत नहीं रहेगी। वो अपनी ज़रूरियात पूरी करने के बाद इतना तेल बरामद कर सकेगा कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा तेल बरामद करने वाले मुल्कों की फहरिस्त में इसका पहला या दूसरा नंबर हो जाएगा। और फिर वो अपने सब कर्जे भी आसानी से चुका देंगे और ना ही आइंदा कर्जे लेने की ज़रूरत पड़ेगी और ना आइंदा वो किसी के मोहताज रहेंगे। मुल्क में खुशहाली आने के साथ साथ इस वाफर सरमाए को जदीद तरीन हथियार और आला टेक्नोलॉजी की तैयारी में इस्तेमाल करेंगे और फिर हमारे दुश्मन इस्लामी ममालिक को ये हथियार तकसीम हो जाएंगे। इसका नतीजा ये होगा कि इसराइल का वजूद हर लम्हे खतरे में रहेगा और ये खतरा यकीनी और हकीकी होगा। चुनांचे हुकूमत इसराइल ने यह फैसला किया है कि इस पूरे ऑयल फील्ड को इस अंदाज में तबाह किया जाए कि पाकिस्तान फिर इस ऑयल फील्ड से एक कतरा तेल भी हासिल करने के काबिल ना रहे। बास ने तफसीलात बताते हुए कहा, लेकिन बास ये मिशन तो नामुकम्मल है। ज़मीन के अंदर हज़ारों फुट की गहराई में मौजूद तेल के समंदर को हम कैसे तबाह कर सकते हैं? हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल फील्ड के ऊपर मौजूद तनसीबात मशीनरी को तबाह कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या होगा? वक्ती तबाही के बाद वो लोग कुछ अर्सा बाद ये तनसीबात खड़ी कर लेंगे, मशीनरी भी उन्हें बहरहाल मिल जाएगी। इस तरह खतरा तो फिर भी बाकी रह जाएगा। बास के करीब बैठे हुए एक बूरी मूंछों वाले नौजवान ने कहा, तुम्हारी बात दुरुस्त है नवैल, लेकिन तुम क्या समझते हो कि इसराइल के आला हुकाम अहमक हैं? बास ने कदरे गसीले लहजे में कहा। सॉरी बास, मैंने तो सिर्फ एक बात की थी, नवैल ने मादतवाहाना अंदाज में सर झुकाते हुए जवाब दिया। पूरी बात सुनने से पहले किसी किस्म का तबसरा हमाकत होती है और टॉप रॉक में अहमकों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। ये तुम्हारे लिए लॉस्ट वार्निंग है, समझे? बास ने घराते हुए कहा। ये इस बात आइंदा ये गलती नहीं होगी, नवैल ने घबराए हुए लहजे में जवाब दिया और आंखें झुका लीं। उसका रंग यकलहा सर्द पड़ गया था। बास चंद लम्हे उससे घूरता रहा जैसे अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा हो, फिर उसने एक तवील सांस लेते हुए कहा,